نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ للہ واسطے اللہ کے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں کے بیچ میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا چھپاؤ اس کو، یحاسبکم بہ اللہ حساب لے گا تم سے اللہ، محاسبہ کرے گا تم سے ساتھ اس کے اللہ، بہ اللہ ساتھ اس کے اللہ۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ شہادت کو چھپانے کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جو چھپائے گا کس کو؟ گواہی کو، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ آثِمٌ قَلْبُهُ گناہ گار ہے اس کا دل۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نیچے خود فرما رہے ہیں کہ تم گواہی کو چھپاؤ تو تمہارا دل گناہ گار ہے، اس لیے تم گناہ کا کام کر رہے ہو، اور زمین اور آسمانوں کے بیچ میں تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے، اس میں سے کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو تم اپنے نفسوں میں بات رکھتے ہو، اپنے دلوں میں بات رکھتے ہو، اگر تم اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا محاسبہ کرے گا، اس کا حساب لے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کے بارے میں کچھ یوں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے جب اسے سنا تو بہت غمزدہ ہوئے، بہت ان کو فکر ستانے لگی، بہت پریشان ہوئے ان کے دل، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ اب ہمارے دل میں جو خیال بھی آئے گا، اور دل پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، انسان کے دل میں 100 خیالات اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس پر بھی ہمیں پکڑے گا۔ بہت پریشان ہوئے، اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو یہ آیت نازل ہوئی ہے اس نے ہمیں بہت پریشان کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود اور نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ کہ انہوں نے جو سنا اور اس کے بعد کہا کہ سن تو لیا ہم نے، مانا نہیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں، اپنے مطلب کی باتیں سن لیتے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ کہو وَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلنا تھا کہ صحابہ نے ایسا ہی کہا اور پھر اس پر عمل کیا، اور ایسا عمل کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر یہ آگے کی آیت 285 اور 286 جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیت ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اب سب سے پہلے ہم نے یہاں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں۔ ہمارے دلوں میں تقریباً 2 قسم کے خیالات آتے ہیں۔ نمبر 1 ہوتے ہیں کہ جن پر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ غیر اختیاری طور پر خیالات آتے ہیں جسے ہم وسوسے کہتے ہیں، اور یہ وسوسے جو ہے وہ شیطان انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے، شیطانی جو خیالات بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جو شریر ہوتے ہیں وہ انسان کے دل میں ڈالتے ہیں، اور یہ بعض دفعہ انسان نماز میں ہوتا ہے تو بھی خیال آ جاتے ہیں، مسجد میں ہوتا ہے تو بھی آتے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہا ہے جب بھی آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے
کہ اگر وہ خیالات جو انسان کے دل میں آتے ہیں اور جب تک ان خیالات کو اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کیا جائے اس وقت تک، یا ان پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک ان پر پکڑ نہیں ہے۔ یہ تو وہ غیر اختیاری خیالات ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں اختیاری خیالات، جو ہم اپنی سوچ کر اپنے دماغ میں سوچتے ہیں اور پھر دل میں اس کا ارادہ پکا ہو جاتا ہے، اس کا خیال آتا ہے، اور پھر وہ ہمارے عمل سے، ہم اپنے عمل سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان خیالات پر پکڑ ہے کہ جو ہم اپنی ذہن میں سوچتے ہیں، دل میں اس کا ارادہ بناتے ہیں اور پھر اپنے عمل سے اس کا اچھا یا برا اظہار کرتے ہیں، تو ان خیالات پر پکڑ ہے۔ تو اس کے لیے بھی نیکی کے خیالات جو انسان کے دلوں میں آتے ہیں، تو ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح بھی آتا ہے کہ جب انسان کسی اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے تو اس کو نیت پر بھی ثواب ملتا ہے، اور جب کر لیتا ہے تو 10 گنا اجر ملتا ہے، اور اس سے زیادہ تو جتنا بھی اجر اللہ رب العزت دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو اب محاسبہ کس خیالات پر ہے؟ جو ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں اور پھر اپنی نیت کرتے ہیں، دل سے ارادہ کرتے ہیں اور دماغ میں اس کا پلان بناتے ہیں، تو ان خیالات پر تو پکڑ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس بخش دے جس کو چاہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ رب ہے جس کو چاہے وہ بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے عذاب دے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز جو زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے، زمین اور آسمان میں ہے، وہ سب اللہ کی مالکیت میں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کی جو ہے وہ مالکیت یا بادشاہت جو ہے وہ یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں، کہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ مکمل اقتدار جو ہے وہ اللہ رب العزت کو حاصل ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ دلوں کے اندر ہے، نفسوں کے اندر ہے، چھپی ہوئی ہے یا ظاہر ہے، وہ اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو جس کو چاہے وہ عذاب دے۔ تو مکمل اقتدار کس کا آیا؟ اللہ رب العزت کا آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسی سورت مبارکہ میں آیت الکرسی پڑھی۔ آیت الکرسی جو تھی وہ اللہ کا اس میں تعارف تھا، اور اس میں بھی یہی بات تھی کہ تمام بادشاہت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے کہ تمام بادشاہت جو ہے وہ تمام اقتدار کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت خود ہے۔ اس کو کسی کے فیصلوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ کوئی بھی اس کے فیصلوں میں عمل دخل نہیں دے سکتا، یا کسی کے عمل دخل کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ میں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، اور يُحَاسِبْكُمْ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِاللَّهِ، تو یہاں پر اللہ کے علم کا اظہار ہو رہا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ میں اللہ رب العزت کے علم کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ تمہارا حساب لے سکتا ہے، چاہے وہ تم چھپاؤ یا تم ظاہر کرو۔ تو یہ اللہ کے علم کو یہ حصہ ظاہر کر رہا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تو یہاں اللہ کی قدرت کی نشانی نظر آ رہی ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ تمام ہر چیز پر اللہ جو ہے وہ قادر ہے، اس کا مالک ہے۔ اب آگے آ گئی آیت نمبر 285 اینڈ 286۔ ان آیت مبارکہ کی فضیلت سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ ان دو آیتوں کی فضیلت کیا ہے
جو سورۃ بقرہ کی سب سے آخری 2 آیتیں ہیں۔ یہ آیتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اللہ رب العزت نے 3 چیزیں تحفے میں عطا کی تھیں۔ ایک نماز، دوسری سورۃ بقرہ کی یہ 2 آیتیں 285 اور 286 تھی، اور تیسری بات جو تھی وہ یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی کہ تیری امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا، تیری امت میں سے جو شخص شرک نہیں کرے گا اس کے باقی گناہ میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ آیت، پورا قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے، لیکن یہ 2 آیتیں اللہ رب العزت نے خود آپ کو عطا کی۔ اس کے بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، دینے والا رب کل ہے اور لینے والے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اب دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں سے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہیں، اور یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، آپ کے سوا کسی کو نہیں ملی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب ان آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے تو اس کے بعد آمین کہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوگا، یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ان 2 آیتوں کے بارے میں ایک اور حدیث کے مفہوم کچھ اس طرح آتا ہے کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیت رات کو پڑھ لیتا ہے اس کو یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ تو کافی سے مراد یہ ہے کہ تمام جن و انس سے، تمام شریر لوگوں کے شر سے، ہر چھوٹی بڑی تکلیف سے اس کو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو کیا برکت ہے، کیا فضیلت ہے ان 2 آیتوں کی۔ تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ان 2 آیتوں کو میں صحیح آپ کو سمجھا سکوں، اور پھر آپ اور میں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول، پیغمبر۔ کون؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ کہنے والا پہلے خود اس پر ایمان لا رہا ہے۔ بما انزل الیہ من ربہ، ساتھ اس چیز کے انزلہ اتاری گئی، نازل کی گئی، الیہ طرف اس کے، من ربہ اب اس کے پروردگار سے، والمؤمنون اور ایمان والے۔ یہاں مومنون جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنون یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لا رہے، ایمان اس پر لاتے ہیں۔ اب اسی سورۃ مبارکہ کے شروع میں کیا بات کی گئی تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، نہیں ہے شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ اور وہ تقوی والوں کی نشانی کیا بتائی گئی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ ساتھ غائب کے۔ اب یہاں غیب پر ایمان لانے کی بات کی گئی،
اور یہاں بتایا گیا آگے اس آیت مبارکہ میں اس ایمان کی تفصیل بیان کی گئی جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ایمان لا رہے ہیں۔ وہ ایمان کی تفصیل کیا ہے؟ کچھ اس طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کل آمن باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ، کل ہر ایک، آمنا ایمان لایا، باللہ ساتھ اللہ کے، یعنی ہر ایک ایمان والا جو ہے، متقی جو ہے، وہ کس پر ایمان لایا؟ ساتھ اللہ کے، و ملائکاتہ، اور اس کے ملائکہ پر، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی متقی جو ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان اللہ کو بغیر دیکھے ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے یعنی صحابہ ایمان لائے۔ تو متقی، پتہ چلا کہ متقی جو ہوتا ہے وہ وسیع النظر ہوتا ہے، متقی تنگ دل نہیں ہوتا، وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ چمکتی ہوئی چیز کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر غائب پر بھی ہوتی ہے۔ اب ملائکہ کو دیکھا نہیں ہے ہم نے، ملائکہ کو متقیوں نے دیکھا نہیں ہے، ایمان والوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ملائکہ کون ہے؟ ملائکہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ رب العزت نے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی بھی شکل میں اپنی شکل چینج کر سکتی ہیں، کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ہر ایمان والے کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور بڑا فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک لے کر آتا تھا، اللہ کی آیات لے کر آتا تھا، اللہ کے تمام احکام جو ہے وہ لے کر آتا تھا۔ اور پھر دو فرشتے کاتبین جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمارے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر موجود ہیں، جس کو اللہ نے ہمارے اعمال نامے لکھنے کا حکم دیا۔ تو اسی طرح ہر فرشتے کو اللہ رب العزت نے اس کا کام دیا، بارش برسانے والے فرشتوں کو میم برسانے کا حکم ہے، ہوائیں چلانے والے فرشتوں کو ہوائیں چلانے کا حکم ہے، وہ ہوائیں اسی کام پر مامور ہے۔ عرش کو تھامنے والے فرشتوں کو اور نے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ جس فرشتے کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ وہی کام کرتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ پھر ہے وکتبہ، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور سب سے آخری کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی قرآن مجید، جس جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، ان ساری کتابوں پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ اللہ کے رسول بھی رکھتے ہیں، اور متقی لوگ بھی رکھتے ہیں، ایمان والے بھی رکھتے ہیں، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں پر بھی۔ اور پیغمبر ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے، یہ اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ ہر دور میں مختلف نبی آئے، مختلف رسول آئے، لیکن سب کا کام جو وہ ایک تھا، اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچانا تھا، اس وقت کے لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اور اب اللہ نے کوئی رسول یا نبی اپنی مرضی سے نہیں بنا، اللہ نے ان کو جس کو چاہا نبی یا رسول بنایا، اور انہوں نے اس وقت کے مطابق بہت اچھا کام کیا۔ اور سب سے آخری رسول جو ہے وہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں پر ان پر ختم رسول جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پہ اللہ نے کے سارے احکامات موجود ہیں، تمام آسمانی کتابوں کا وہ نچوڑ ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی۔ تو تمام ایمان لانے والے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس آیت اللہ رب قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ سورت کے شروع میں جو بات بیان کرتے ہیں وہ اینڈ میں اسی بات کی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسٹارٹ اللہ نے ایمان بالغیب سے لیا اور اینڈ میں اس کی پوری تفصیل بتا دی۔ تو
یہ جو تفصیل یہاں بتائی گئی ہے ہمیں، یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی بھی یہی تفصیل ہے، اس میں بھی یہی آتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ملائکہ پر، رسولوں پر۔ آگے اچھا، اس میں ایمان مفصل میں آخرت اور تقدیر پر بھی ایمان کا ذکر ہے، لیکن یہاں اس آخرت اور تقدیر کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں تفریق ڈالتے بین احد من رسلہ، درمیان احد کسی ایک کے، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، اس کے پیغمبروں میں سے، کہ ہم مسلمان جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو متقی ہیں، وہ اللہ نے جو بھی رسول بھیجے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے، کوئی سب کو ایک ہی درجہ دیتے ہیں کہ تمام انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سب کا ایک ہی مقصد تھا، سب نے اللہ کے پیغام کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں عام کیا، اللہ کا پیغام ہی دنیا میں عام کیا۔ ہاں، اللہ نے اسی صورت کے شروع میں یہ خود بتا دیا کہ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ رسولوں میں سے کسی کو کسی پر ہم نے فضیلت دی۔ اب کیسے فضیلت دی؟ کسی سے اللہ رب العزت نے کلام کیا اور کسی کو معراج پر بلا لیا، کسی سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا لیا۔ تو یہاں ہم اللہ کے نبیوں میں تفریق نہیں کرتے، ہمارے لیے اللہ کے نبی اور رسول جو ہے وہ سب کے درجات برابر ہیں۔ تو ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے سورۃ بقرہ میں ایمان بالغیب کی بات کی، اور اس کے بعد بیچ میں بہت سارے احکامات آئے جس کو ایمان والوں نے سنا اور پھر اس کی اطاعت کی، اور خود وقالوا سمینا واتانا، اور کہا انہوں نے، کس نے؟ ایمان والوں نے کہا کہ سمینا واتانا، سنا ہم نے اور مانا بھی ہم نے۔ اب جس نے قرآن کو سنا اور قرآن میں آئے ہوئے جو بھی احکامات اللہ رب العزت نے فرمائے اس کو سنا اور پھر اس پر اطاعت بھی کی، یعنی قرآن کو سمجھا، قرآن ان کے دلوں میں اترا، قرآن ان کے دلوں کی بہار بن گیا، قرآن ان کی دلوں کی روشنی بن گیا، ان کی دلوں کی ایک زندگی بن گیا۔ جب انسان کے اندر زندگی آتی ہے تو حرکت پیدا ہوتی ہے، قرآن دلوں کو روشن کرتا ہے، اور جب روشنی آتی ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو جس نے کہا کہ وقالوا سمینا واتعنا، ہم، اور کہا انہوں نے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، تو ان کے دل روشن ہو گئے، جنہوں نے اطاعت کی ان کے دل روشن ہو گئے، اور اس روشنی سے ان کی آنکھیں بھی کھل گئیں، تو وہ کچھ کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا، اور اسی جذبے نے ان کی زندگیوں کو بدل ڈالا۔ اور آج ہم سورۃ بقرہ کو کمپلیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، مکمل ہونے کی طرف ہماری سورۃ بقرہ جاری ہے۔ تو کیا ہمارے اندر، ہم نے بھی تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے نا کہ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ ہم نے بھی تو قرآن سنا ہے نا، قرآن کو سمجھا ہے، پوری سورۃ بقرہ میں احکامات ہم نے بھی سمجھے، تو کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ اگر صرف یہ خیال ہی ہمارے اندر آ گیا کہ اس خیال کا آنا ہی ہمارے اندر تبدیلی ہے کہ اے اللہ میرے عمل میں تبدیلی کر دے، میرے عمل میں کیوں تبدیلی نہیں آئی؟ قرآن پڑھنے کے بعد، سورۃ بقرہ کو سمجھنے کے بعد میرے عمل میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تو اس خیال کا آنا ہی تبدیلی ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن سے جڑنے سے پہلے، سورۃ بقرہ کو سمجھنے سے پہلے ہمارے دلوں میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یا اللہ میرے عمل میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ قرآن کو ہم نے سمجھا تو پھر ہمارے دلوں میں یہ خیال آیا، تو ہمیں گناہوں
کو اب ہم کہاں جائیں گے؟ پھر سورۃ فاتحہ میں جو ہم نے دعا مانگی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا، تو اب اللہ رب العزت ہے جو ہم نے اس وقت دعا مانگی تھی نا، اب وہ ہماری دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، اور اللہ نے ہمیں وہ دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ تعالی، جب ہی اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑا، اور قرآن کو سوچنے اور اس کو سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت اللہ رب العزت نے پیدا کی، اور ہم گناہوں کو چھوڑنے کی فکر ہمارے دل میں آئی کہ ہم نے گناہوں سے پناہ مانگنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہم نے ہدایت کا راستہ اپنانا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو اب جب ہم سیدھے راستے کی طرف جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کا احساس ہمارے دل میں جاگ جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہم نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اسی آیت مبارکہ میں فرما رہی ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جائے، سن بھی لیا تم نے، اطاعت بھی کر رہے ہو، اطاعت بھی کر لی، قبول بھی کر لیا، اور پھر اگر نیکی کی سفر میں کہیں پاؤں پھسل جائے، کہیں کوئی غلطی ہو جائے، تو پھر کیا کہنا ہے؟ غفرانک، ہم بخشش مانگتے ہیں تیری، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ اب جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں ان میں پہلے ربنا آتا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت انداز اپنایا ہے، غفرانک، ہم بخشش مانگتے ہیں تیری، ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے، ربنا، اے ہمارے رب۔ اور کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اس لیے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف پھر آنا ہے، تیری طرف لوٹ کر آنا ہے، اے ہمارے رب۔ تو نے ہماری دعا قبول کر دی، تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، تو نے ہمیں قرآن سے جوڑ لیا، قرآن کو سمجھنے کی توفیق ہمیں دے دی، قرآن کو سمجھنا ہم نے شروع کر دیا، ہم نے تیرے احکام کو سمجھا، سنا، پھر اس کی اطاعت کی، اور پھر بھی ہم سے غلطی ہو گئی تو اللہ وہ بخش دے ہم کو ہمارے رب، کہ ہم لوٹ کر تو تیرے پاس آنا ہے، ہمارا تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جہاں ہم جائیں گے۔ زمین اور آسمان کے کسی بھی ایک، زمین کے کنارے سے بھاگیں دوسرے کی طرف جائیں تو پھر پلٹ کر اسی جگہ آ جائیں گے، تو مالک تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، تو ہمارے گناہوں کو چھپا دے، تو ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دے، تو ہمیں معافی دے دے۔ جب کوئی شخص عام زندگی میں دیکھیں کسی شخص کو بہت پانی کی طلب ہے، جب بہت بھوک لگ رہی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا مجھے کھانا دو، مجھے پانی دو، وہ صرف ایک ہی آواز نکالتے ہیں، پانی، پانی، کھانا، کھانا۔ تو یہاں بھی ہم تھک گئے گناہ گاری سے، ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ لی، اللہ نے ہمیں ایمان بالغیب کی بات کی، پھر شروع میں بات کی ایمان بالغیب کی، اور یہاں اس آیت مبارکہ میں ایمان کی پوری تفصیل بتا دی، اور پھر سننے کے بعد ہم نے اطاعت کرنے کا بھی ٹھان لی، اور پھر بھی اگر پھسل گئے، گناہ ہو گئے، تو ہمارے دل میں کیسی ہلچل مچی، ہمارے دل میں بے چینی ہوئی کہ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ بخش دے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کہ ہم نے تیری طرف ہی آنا ہے۔ اب آیت 286 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسا، کسی نفس کو، کسی جی کو، الا وسعها، اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو وسعت کیا ہے؟ قوت، علم، عقل، مال، وقت، اور اس کے علاوہ تمام صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی وسعت کہلاتی ہیں، کہ ان تمام قوت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، علم کی بھی حد ہے، عقل، مال، ہر صلاحیت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد تک جا کر وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی وسعت وہاں تک ہوتی ہے۔ تو انسان پر بھی
اللہ رب العزت نے جتنا انسان کے اندر وسعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اس سے زیادہ اس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ اگر اس کو ہم اس طرح سمجھیں کہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن یہ حکم ہے نا کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی انسان کو علم ہی نہیں ہے کہ نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز لیٹ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز اشارے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو پھر اس سے اتنا ہی حساب ہوگا جتنا اس کو علم ہے، جتنا اس کو علم دیا گیا، جتنا وہ جانتا ہے، اس کو اسی کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا، اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر کوئی پاگل ہے اور ایک عقل مند ہے تو پاگل کا اور عقل مند کا حساب ایک جیسا تو نہیں ہوگا نا۔ کوئی امیر ہے اور کوئی فقیر ہے تو فقیر سے تو اللہ رب العزت زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی گئی، کیوں نہیں دی۔ اب کوئی شخص پیدا ہوا 4 سال میں مر گیا اور کوئی 40 سال میں مرا، کوئی 80 سال میں مرا، کوئی 100 میں مرا، کوئی 50 میں مرا، کوئی 70 میں زندگی اس کی پوری ہوئی، تو ہر ایک نے جتنی زندگی پائی اس کے مطابق حساب لیا جائے گا، اس کی جزا اور سزا اس کے مطابق ہوگی۔ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تو روز محشر جو ہے وہ حساب جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا کہ یہ اس کے پاس 1000 نیکیاں ہیں تو یہ اس کو درجہ بلند ہے، اس کے پاس 100 ہے تو درجہ کم ہے۔ وہاں تولا جائے گا، عملوں کو تولا جائے گا، اس کی طاقت سے زیادہ اس کو ذو وزن نہیں رکھا جائے گا۔ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، واسطے اس کے ہے جو کمایا اس نے، و علیہا اوپر اور اوپر اس کے، ما مکتسبت جو کمایا اس نے۔ اب اس میں کسبت جو ہے وہ نیکی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے نیکیاں کی، جس انسان کو جتنی زندگی ملی، جتنا مال ملا، اس نے اس سے نیکیاں کمائیں، صدقہ خیرات کیے، صدقہ جاریہ کے کام کیے، جو بھی نیکی کا کام تھا اس نے کیا، تو اس نیکی کے کام کا اسی کو ہی فائدہ ہوگا۔ جتنی اس کی نیت تھی اس کے مطابق اس نے کوشش کی تو اس کو اجر بھی اسی کا اتنا اس کا ملے گا، نیکی کرنے کا۔ اور مکتسبت جو ہے وہ یہ برائی کے لیے آیا ہے۔ اب اس میں ایک تا کا اضافہ ہے، مکتسبت، تو یہ برائی کے لیے آیا ہے کہ جو انسان برا کرے گا، برائی کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے، برائی کرنا مشکل ہے، نیکی کرنا آسان ہے۔ کیسے؟ نماز کا وقت ہے، اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، آسانی سے اپنا فرض ادا کر دیا، صدقہ خیرات کرنا ہے، اپنے پیسہ نکالا، اللہ کے راستے میں دے دیا بغیر کسی خوف خطر کے۔ لیکن مکتسبت جو برائی کرے گا تو اس کے لیے اس کو سوچنا پڑے گا، اس کو پلان بنانا پڑے گا، لوگوں سے چھپنا پڑے گا، لوگوں کی ایسی جگہ جا کے کروں جہاں کوئی دیکھے نہیں، تو یہ مشکل ہے۔ اس لیے اس میں کاف کے بعد تیر کا اضافہ ہے۔ جو گرامر سمجھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں گے، مکتسبت، کہ جو اس نے برا کیا تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، وہ اس نے اپنی ذات کے لیے کیا، اس کا خمیزہ وہ خود بھگتے گا۔ جتنا غلط کیا اس کو اتنا ہی اس کا خمیزہ جو ہے وہ بھگتنا ہے، اس کا اتنا ہی اس کو انجام بھگتنا ہے غلط کا۔ بنیادی مقصد کیا ہے اس بات کو بیان کرنے کا کہ جو کرو گے وہ بھگتو گے۔ اب اس کے لیے آگے اللہ رب العزت نے دعا بھی تو بتا دی نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہیں تو پکڑنا ہم کو، نہیں تو پکڑنا ہم کو، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں
اور بھول کر کوئی خطا کر دیں، بھول کر کوئی گناہ کر دیں تو تو ہمیں نہیں پکڑنا، او اختانا، یا خطا کریں ہم تو تو ہمیں معاف کر دینا، تو ہمیں پکڑنا نہیں۔ اب بھول کر کیا ہے کہ کسی نے روزہ رکھا اور بچے کو کھانا کھلاتے کھلاتے ماں نے خود بھی کھانا شروع کر دیا، وہ بھول گئی غلطی سے، گھر میں کسی نے دیکھا، اس نے یاد دلایا تمہارا روزہ ہے، تو فوراً او ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا بھی روزہ تھا۔ تو یہ ہے بھول۔ اور خطا کیا ہے کہ روزے کا ٹائم ہونے والا ہے، وضو کرنے کے بہت منہ میں پانی لے کر گلے تک گڑ 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 پانی کیا تو ایک قطرہ اندر چلے گا، یہ پتہ ہے روزہ ہے، روزے کا افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، تو یہ خطا ہے، یہ بھول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم سے اگر بھول بھی جائے یا ہم خطا بھی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا، ہم بھول جائیں یا غلطی سے گناہ کریں تو ہمیں نہیں پکڑنا، تو ہمیں معاف کر دینا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ رکھنا، علینا اوپر ہمارے، نہیں ڈالنا اوپر ہمارے، اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسا کہ رکھا تو نے، جیسا ڈالا تو نے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ اب یہاں بہت خوبصورت دعا کہ اے رب العالمین، اے ہمارے پروردگار، ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، جیسے کہ ہم سے پہلے کے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالنا۔ اب پہلے کی امتوں پر کیا بوجھ تھا؟ جیسے یہود میں کی شریعت میں قصاص تھا، دیت یا معافی نہیں تھی۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو قتل کا بدلہ قتل تھا، دیت نہیں تھی، معافی نہیں تھی۔ اگر کسی کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا تھا۔ ہمارے اوپر ایسا کوئی بوجھ نہیں، اس بوجھ سے بچنے کی دعا ہے۔ اور دوسرا ان پر کیا خود ساختہ انہوں نے کچھ اپنے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے تھے، پابندیاں عائد کی ہوئی تھی کہ حیضہ عورت کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے کہ اس کے ہاتھ کا کھانا تک نہیں کھاتے تھے پکا ہوا، اس کو گھر سے دور ایک جگہ کہیں چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ تو آج الحمدللہ امت محمدیہ میں ایسا کوئی جو ہے خود ساختہ پابندی نہیں ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ اٹھوا ہم سے، ما لا طاقت جو نہیں ہے طاقت، لنا ہم میں، واسطے ہمارے، بھی ساتھ اس کے، واعف عنا معاف کر، عنا ہم سے، ہم کو معاف کر، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو۔ اب اللہ رب العزت سے اللہ کے رسول بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، ایمان والے بھی، مومن بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ مثلاً ایک انسان ہے، بہت خوش و خضو سے نماز پڑھتا ہے، اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے، وہ معذوری والی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا اچانک ایسی تکلیف آ جاتی ہے جس سے وہ نیکیاں کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یا بہت سی بچیاں ہوتی ہیں جو دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو ایسی جگہ شادی ہو کر چلی جاتی ہیں جو سسرال دین سے بہت دور ہوتی ہے، دور ہوتا ہے وہ سسرال، اور ان بچیوں کو نماز قرآن پڑھنا یا اللہ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری جو ہے وقت اور حالات اور ان سارے جو بوجھ ہیں
ان سے بچنے کی دعا ہے کہ یا اللہ ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالنا، ہمیں کوئی ایسی مصیبت نہیں دینا، ہمیں کوئی ایسی تکلیف نہیں دینا جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اے اللہ واعف عنا، معاف کر ہم کو، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے یا اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا۔ واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، ورحمنا، اور رحم کر ہم پر، کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا۔ اے اللہ ہم پہ رحم کر لینا، ہم کہاں جائیں گے، ہم تو تیرے بندے ہیں، لوٹ کر تو ہم نے تیرے پاس آنا ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت تو ہی مولانا، مولا ہے ہمارا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ ہم نے تو تیری طرف لوٹ کر آنا ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہماری پکار سننے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں مدد دے۔ علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر، یا اللہ کافروں کو کبھی ہم پر غالب نہیں کرنا، یا اللہ کافروں کو کبھی ہم پر مسلط نہیں کرنا، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہر حال میں اگر ہم سے کوئی خطا بھی ہو جائے، کوئی ہم سے غلطی بھی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا، ہمارے قصوروں کو ڈھانپ دینا، ہماری غلطیوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ، یا اللہ ہم نے تیرے احکام سنے، اے اللہ وہ جو بھی سورۃ بقرہ میں احکام بتائے گئے وہ انسانی فطرت کے مطابق ہیں، انسانی سوچ کے مطابق ہیں، انسان ان پر عمل کر سکتا ہے، عمل کرنا مشکل نہیں ہے، بس صرف جو ہم نے دعا مانگی پیچھے اہدنا الصراط المستقیم، اس کو دل سے مانگنا ہے، دل سے اللہ سے مدد مانگنی ہے، دل سے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور کہنا ہے وقالوا سمینا واتانا، اے اللہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اب تو غفرانہ کا بخش دے ہمیں، ربنا ہمارے رب، ہم میرے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا کارساز ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھا، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی، اے اللہ تو ہماری مدد کر کے ہمارا کام آسان ہو جائے، اور اس تیری راہ پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو ہمیں مدد دے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ یا اللہ تیرا شکر اللہ، تیرا احسان اللہ، تیرا شکر اللہ، تیرا احسان اللہ، تو نے سورۃ بقرہ کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دی، سمجھانے کی توفیق دی۔ اللہ پھر بھی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دے اللہ۔ واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین۔ واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین ثم آمین۔